سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وعلى آله. تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے اونچی آواز سے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے گا. تمام مریضوں کے شفا کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانی کے دور ہونے کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. یہ جو دوست احباب آپ سے اس وقت اس مرکز کے حوالے سے چندے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کے درمیان آپ سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، یقین جانیے یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ دے نہیں رہے بلکہ آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ دیا ہو. اللہ جس کو یہ توفیق بخشے وہی اپنے مال و متاع میں سے حسین ابن علی کے ہدف اور مشن کے لیے کچھ نکال پاتا ہے، تو یہ اس کی سعادت مندی ہے اور اللہ کا اس پر احسان ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. تمام مرحومین، شہداء، علماء، جن جن لوگوں نے اس مرکز کو، اس انجمن کو نکھارنے میں اپنا رول ادا کیا، چاہے وہ علماء تھے، دانشور تھے، اس علاقے کے سرکردہ رہنما تھے، اسی طرح سے ہمارے ساتھ میں جو سجادیہ محلہ کے بزرگ دنیا سے گزر گئے، انہوں نے بھی دامے درمے سخنے کسی نہ کسی شکل میں اس مرکز کی مدد کی، زمین دی، دوسرے حوالوں سے معاونت کی. خصوصاً اس مرکز کو زمین کی بخشش دینے والے اور زمین عطا کرنے والے جن کو چھوٹی ماموں کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کے اور باقی وہ رفقائے کار اہل محلہ جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں حسین ابن علی کے نام پہ اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کیا، وہ تمام علماء
جنہوں نے اس سے پہلے یہاں پر حسین ابن علی کے ذکر کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی اور لوگوں تک حسین کی معرفت پہنچانے کی کوشش کی، اور آج ہمارے درمیان نہیں آئے، ہمارے وہ تمام شہداء جنہوں نے خون نچھاور کیا تاکہ ہم عزت اور سربلندی کے ساتھ جی سکیں، ان تمام جوانوں، مرحومین، شہداء اور ایثار کرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے، اور خصوصی طور پر جن مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ سب سے عزاداروں سے دعا کی درخواست کی گئی ہے، ان منظور نظر مریضوں اور آپ کے گھروں میں جو مریض ہیں ان سب کے ایصال، ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ قل هو اللہ کی، لیکن اس سے پہلے سب مل کر ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں، اور ذرا آگے آگے آ جائیں، صلوات بھیجتے ہوئے ذرا آگے آگے تشریف لائیں۔ اللہم صل علی محمد۔ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل جائے، زیادہ سے زیادہ مومنین تسلی سے بیٹھ سکیں، آگے آئیں اور صلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی علیہ السلام کا دسترخوان سج چکا ہے۔ یہ دسترخوان ہے حسین ابن علی کا۔ دسترخوان جب سجتا ہے تو میزبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مہمانوں کی خوب اچھی طرح سے تواضع کرے، زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائے۔ مہینہ حسین ابن علی کا مہینہ ہے، میزبان حسین ابن علی ہے، گھر حسین ابن علی کا ہے، وقت حسین ابن علی کا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ان کے مہمان ہیں، ان کے گھر آئے ہوئے ہیں، ان کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں، ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، یہ احادیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ گھر سے اٹھ کر حسین کی محفل میں آنے کا شرف پاتے ہیں تو یہ خود بخود نہیں ہوتا جب تک حسین کی کشش آپ کو گھر کے آرامدہ ماحول سے نکال کر حسینیہ میں نہ لے آئے۔ یہ آپ کا آنا، یہ بلاوا ہے، یہ آپ کا آنا حسین ابن علی کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے نتیجے میں کچھ ارواح نے قبول کیا اور وہ حسین کی محفل میں زینت محفل بنے، کچھ روحوں نے قبول نہ کیا، وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ لہذا جو لوگ آئے وہ اس کو اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے توفیق سمجھیں کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا کی، یہ سعادت عطا کی کہ ان کی زندگی کے شب و روز میں سے کچھ ٹائم، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انہوں نے حسین کی محفل میں صرف کر کے اپنے آپ کو حسین کے قریب تر کرنے کا موقع پایا ہے، اور یہ بھی عطا ہے حسین ابن علی کی، عطا ہے۔ اور یہ عطا اسی کو ملتی ہے، اسی کو ہوتی ہے جس کے اندر ظرف ہو، گنجائش ہو۔ بارش
اللہ کی رحمت ہے، وہی بارش ہے، وہی پانی کے قطرے ہیں۔ جب کسی گندگی پر وہ بارش کے قطرے گرتے ہیں تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے، لیکن اسی بارش کے قطرے جب کسی باغ پر، کسی گلستان پر برسیں تو پھر وہاں سے پھولوں کی مہک اٹھتی ہے۔ عطا وہی ہے، بارش وہی ہے، اثر بھی اس کا نمایاں ہے، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ قبول کرنے والے پر۔ جو گندی روحیں ہیں ان کا رد عمل اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو پاکیزہ روحیں ہیں ان کا رد عمل اور طرح کا ہوتا ہے۔ لہذا حسین ابن علی کی محفل کمانے کی محفل ہے۔ کیا کمانے کی؟ حیات کا فلسفہ کمانے کی۔ صرف آخرت کی بات نہیں ہے۔ کسی دوست نے یہاں سے کہا کہ آخرت نہیں بھائی، آخرت جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کے نتیجے میں مومن اسی دنیا کو ایسا گلستان بنا دیتا ہے جہاں سے آخرت کی مہک اٹھتی ہے۔ اسی دنیا کو جب آپ انبیاء کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین وحیاتی و مماتی للہ رب العالمین، جب انبیاء اللہ کے حوالے سے اپنی زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو موت کے بعد کی بات نہیں کرتے، اسی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ میرا اٹھنا خدا کے لیے، میرا بیٹھنا خدا کے لیے، میرا چلنا خدا کے لیے، میرا رکنا خدا کے لیے، میرا جاگنا خدا کے لیے، میرا سونا خدا کے لیے، میرا کھانا خدا کے لیے، میرا پینا خدا کے لیے، میرا کسی کی خدمت کرنا خدا کے لیے۔ جب انسان حسین کی راہ پر چلتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا نہج، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے حسین کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ اور جس شخص کی زندگی میں حسین کی رضا شامل ہو جائے اس کی زندگی کی روح تبدیل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے جو امتیاز، جو مقام، جو خاص صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو عطا کی ہیں وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ آئمہ ہمارے 12 ہیں، معصومین 14 ہیں، لیکن جو مقام حسین کو حاصل ہے وہ مقام دوسروں کا نہیں ہے۔ ہم امام صادق علیہ السلام کو بھی امام کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی امام ہیں، امام امیر المؤمنین بھی امام ہیں، لیکن کربلا کے واقعے اور اس عظیم شہادت کے نتیجے میں جو مقام اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ تعجب ہوگا آپ کو۔ آپ دیکھیں ہمارے تمام فقہا مشترکہ طور پر متفق القول ہیں اور متفق الفتویٰ ہیں۔ سب کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ جو شخص کربلا جائے گا، حرم حسینی کے اندر داخل ہوگا، قبے کے نیچے کھڑا ہوگا تو وہاں پر اس کی نماز قصر نہیں ہے، پوری ہے۔ یہ شرف آپ کو نجف میں نہیں ملتا، یہ شرف آپ کو سامرہ میں نہیں ملتا، یہ شرف آپ کو مشہد میں نہیں ملتا، یہ شرف آپ کو کاظمین میں نہیں ملتا، لیکن امام حسین کے حرم میں یہ شرف آپ کو ملتا ہے کہ آپ جب وہاں پر کھڑے ہوں گے قبے کے نیچے تو آپ کی نماز پوری ہے۔ یہ خصوصیت حسین ابن علی کی ہے کہ جب کوئی زائر حرم حسینی میں داخل ہو جاتا ہے
اور قبے کے نیچے ذریح کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کوئی مانگی ہوئی دعا ایسی نہیں ہے جو بارگاہ خداوندی سے رد ہو جائے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے دروازے قبہ حسینی کے نیچے ہیں۔ اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نماز میں سجدگاہ رکھتے ہیں۔ سجدگاہ کس لیے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا ہے، چونکہ اہل سنت دوستوں اور ہمارے درمیان سجدے کے حوالے سے یہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن نے جب نماز میں سجدے کا حکم دیا تو اس سجدے کو وہ بھی قبول کرتے ہیں، ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ زمین پر سجدہ کرو، زمین پر۔ اس لیے مکتب اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو چیز زمین ہو یا زمین میں سے ہو اس پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ لہذا مٹی زمین ہے، اس پر سجدہ جائز ہے۔ پتھر زمین کا حصہ ہے، اس لیے اس پر سجدہ جائز ہے۔ لکڑی زمین سے اگی ہوئی چیز ہے، زمین کا حصہ ہے، اس لیے اس پر سجدہ جائز ہے۔ لیکن کپڑے پر سجدہ جائز نہیں ہے، آپ کے قالین پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر زمین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چونکہ ہمارے اہل سنت دوستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شیعہ کیوں مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے، پھر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا ہے وہ کپڑے پر نہیں ہے، زمین پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اشرف ترین زمین کون سی ہے؟ مقدس ترین زمین کون سی ہے؟ چند ایک ہیں گنی چنی۔ مدینہ منورہ کی زمین مقدس ترین اور پاکیزہ ترین زمین، کعبۃ اللہ کی زمین مقدس ترین زمین اور پاکیزہ ترین زمین، لیکن کربلا کی زمین بھی اسی طرح سے مقدس اور پاکیزہ ہے۔ اب اہل البیت نے ہمیں کربلا کی زمین سے مٹی اٹھا کر ہمیں دی اور کہا کہ اس پر سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کربلا کی زمین سے بنی ہوئی مٹی کے اس ٹکڑے کو جس کو سجدگاہ کہا جاتا ہے جب سجدہ کرو گے تو اس میں حسین کے خون مبارک کی خوشبو شامل ہے، وہ خوشبو تمہیں عرش کے قریب تر کر دے گی، اس لیے کہ وہ خون حسین کا مقصد جو سمجھ لیتا یہ زمانہ، حسین کا مقصد جو سمجھ لیتا یہ زمانہ، تو قرآن کو سمجھنے میں کبھی دشواری نہ ہوتی، تو روز بھی جنت میں رہنا ہمیں مشکل تھا۔ زہرا تیرے بچوں کی جو سرداری نہ ہوتی، نعرہ حیدری، وہ جو زمین ہے وہ زمین جنت کا وہ ٹکڑا ہے جس سے حسین کے خون اطہر کی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو مادی نہیں ہے، معنوی ہے۔ اور جب انسان اس مٹی پر سجدہ کرتا ہے تو شہید کی شہادتوں کے اس عظیم مقصد کی تائید بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس سے عہد بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم تیرے خون ملی ہوئی مٹی پر سجدہ کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ جہاں تیرے ہدف کو کوئی خطرہ ہوگا ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم بھی اسی طرح سے خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عہد ہے، اس لیے فضیلت ہے اس خاک کی، اس لیے فضیلت ہے اس مٹی کی۔ کربلا کی قدریں بڑی عجیب و غریب ہیں، بڑی عجیب و غریب ہیں۔ کربلا کی خصوصیات معنوی بھی اور مادی حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب۔ ذرا غور کیجئے گا، اب بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کبھی حقیقی خاک شفا دیکھی ہے یا نہیں دیکھی،
ایک ہے کربلا کی مٹی جس سے آپ خاک شفا بناتے ہیں، ایک ہے قبر اطہر کی مٹی، قبر حسینی کی مٹی، نایاب ہے، ملتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو اس سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے فقہی طور پر مٹی کا منہ میں ڈالنا، نگلنا اور کھانا حرام ہے۔ مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن کربلا کے حوالے سے اور حسین ابن علی کی قبر کے حوالے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس مٹی کا منہ میں ڈالنا، چبانا اور نگلنا مستحب ہی نہیں بلکہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ خصوصیت ہے، کہیں اور یہ خصوصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ خصوصیت صرف اسی مٹی کی ہے کہ جس مٹی پر حسین ابن علی کا خون ناحق گرا ہے، اس مٹی کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب اس مٹی کے کھانے سے ایک بیمار کو شفا ملتی ہے، اور اس مٹی کو رسول کریم کے بچوں نے خاک شفا کا نام دیا ہے۔ خاک شفا وہی مٹی ہے، اس کی تاثیر اتنی بدلی ہوئی ہے کہ اگر میں نے چونکہ دیکھی ہے وہ مٹی، ایک عرصہ میرے پاس رہی بھی ہے، اس کی سجدگاہ جو ہے میرے پاس رہی ہے، بدقسمتی سے کہیں نکل گئی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو قبر کی اصل مٹی مل جائے تو وہ جو اصل مٹی ہے اس سے گلاب سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ اس کی خصوصیت ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس مٹی کی خوشبو اور اس کی تر و تازگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کربلا کی خصوصیات ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر آپ کو اصل مٹی ملے کربلا کی اور قبر حسینی کی، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب عصر عاشور کا وقت ہو تو اس وقت آہستہ آہستہ یہی مٹی رنگت تبدیل کر لیتی ہے، اور صرف رنگت تبدیل نہیں کرتی، مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، خود میں نے دیکھا ہے، سنی ہوئی بات نہیں ہے، صرف حدیث کی بات نہیں ہے، صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، پریکٹیکل لائف کی بات ہے۔ میں نے خود دیکھی ہے کہ وہ مٹی کس طرح سے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے پاس شاید اس کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا تاریخ کا ایک مردہ سبق نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں نہ صرف کربلا زندہ ہے، اس کی تاثیر بھی زندہ ہے۔ اور جس معاشرے میں چلتی پھرتی لاشیں اپنے آپ کو زندہ تصور کرتی ہوں، ان کے شعور کو جگاؤ تاکہ چلتی پھرتی لاشوں میں حیات کی لہر دوڑ جائے، اور یہ حیات صرف اور صرف حسین ابن علی کا ذکر ہی ان کو عطا کر سکتا ہے۔ زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ روح اور جسم کے درمیان رشتہ قائم رہے، یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر تمام حیوانات کو آپ کہیں کہ بڑی اچھی زندگی ہے ان کی۔ زندگی وہ ہے جس میں ہدف ہو، زندگی وہ ہے جس میں مقصدیت ہو، زندگی وہ ہے جس کے اندر شعور ہو، زندگی وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنا پڑے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں وہ حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی کمالات کی منزلیں طے کرتے کرتے حسین ابن علی کے قریب تر پہنچے۔ یہ قرب جسمانی نہیں ہے، ورنہ خود کربلا کے اندر اشقیاء کی بہت بڑی تعداد تھی جو جسمانی طور پر حسین ابن علی کے بہت قریب تھے، لیکن جسمانی قرب سے
وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب تک روحیں روحوں سے جڑ نہ جائیں، فکریں فکروں سے جڑ نہ جائیں، شعور حسینی سے آشنا ہو کر اس سے متصل نہ ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کچھ نہ کچھ آگے گنجائش ہے، پیچھے سے آنے والوں کو جگہ دیں، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کیوں فرمایا، امام حسن نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر فرض کریں حسین ابن علی علیہ السلام سے یزید بیعت نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو بے شعور قومیں ہوتی ہیں نا، شعور سے آری، وہ اپنے کلچر کے حساب سے ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے مزاج کے حساب سے۔ میں جب خود چھوٹا تھا ایک نوحہ سنتا تھا جو انڈیا میں کسی نے بنایا تھا امام حسین کے بارے میں کہ کاش امام حسین انڈیا آ جاتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے ایسا کرتے ویسا کرتے، وہ نہ جانے کیوں کربلا چلے گئے اور اس طرح سے شہید ہو گئے۔ اگرچہ ان کے جذبات کی پاکیزگی پر مجھے شک نہیں ہے، لیکن صرف جذبات کی پاکیزگی کافی نہیں ہوتی جب تک شعور شامل نہ ہو۔ اگر شعور ہو تو پھر وہ جذبہ اس شعور کے ساتھ مل کے انسان کو عروج تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر شعور نہ ہو تو اسی جذبے کے نتیجے میں، چونکہ شعور نہیں ہے، اپنے وقت کے امام کے خلاف انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ہدف کے خلاف انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے دشمنوں کا ہاتھ بٹانے لگتا ہے اپنے امام کی محبت میں۔ آج کل بڑے اس طرح کے مسائل ہیں انسانی معاشرے کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور پاکستان اور انڈیا کے اندر، بعض دیگر عرب ممالک کے اندر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کی محبت میں حسین کے پیغام کا گلا مسلسل کاٹا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کچھ دشمنوں کی خواہش، کوشش اور سازش، اور کچھ اپنوں کا وہ جذبہ جس میں شعور اور عقل شامل نہیں ہے۔ جبکہ حسین عقل انسانی کو بیدار کرنے کے لیے اٹھے ہیں، عقل انسانی کو۔ ذرا غور کیجئے گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف، مختلف لوگوں نے آپ کو مختلف مشورے دیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ یمن کی طرف نکل جائیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسے رستے سے جائیں جہاں پر کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں بے شک، لیکن بچوں کو اور خواتین کو لے کر نہ جائیں، کیونکہ ان کو اذیت ہوگی اور اتنے لمبے اور خطرناک سفر میں خواتین کو آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ آپ جاتے ہی کیوں ہیں، آپ یہاں پر رہیں گے تو سارے نبی کریم کے صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، صحابہ کی نسلیں اور اولادیں موجود ہیں، وہ سب آپ کا ساتھ دیں گی، کیوں آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے بیعت نہیں کی، بس نہیں کی، آپ کو بچانے والے ہم ہیں نا۔ امام حسین علیہ السلام کے سوچنے کا انداز اور دیکھنے کا انداز ان سب سے مختلف تھا۔ نہ وہ یمن کی طرف گئے، نہ وہ کسی اور سمت کی طرف گئے، اور جو رستے کا انتخاب کیا وہ رستہ بھی معروف رستہ تھا، کسی چھپے ہوئے رستے سے نہیں گئے۔ اور جب ساتھیوں کا انتخاب کیا تو وہاں پر بھی کہا کہ صرف وہ ہمارے ساتھ چلے جو ہماری راہ میں خون دینے کو تیار ہو۔ یہ خون کا سفر ہے، بادشاہت کا سفر نہیں ہے، اقتدار کا سفر نہیں ہے، حکومت حاصل کرنے کا سفر نہیں ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے،
ہم ناآگاہ نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تمام تر لوگوں کے منع کرنے کے باوجود بچوں کو بھی لیا، خواتین کو بھی لیا، اور اپنی عزیز ترین خواتین کو بہنوں سمیت اپنے ساتھ لیا۔ یہ جو سفر ہے جس میں ان سب کو لے کر چلتے ہیں تو اس کے اندر وہی شعور پنہاں ہے، وہی شعور۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جن لوگوں نے، آپ نے جب کہا کہ ہمارے ساتھ وہ چلے جو اپنا خون دینا جانتا ہو، ہمارے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو عزت کی زندگی جینا جانتا ہو، ہمارے ساتھ وہی چل سکتا ہے اور آخری وقت تک وہی میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے جس کے اندر شعور حیات موجود ہو۔ جن کے اندر موجود نہیں ہے، جو صرف 2 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا عابد اور عبادت گزار سمجھتے ہوں، یا حج کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا حاجی اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب سمجھتے ہوں، لیکن شعور دین سے آگاہ نہ ہو، بے خبر ہوں، ان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور آپ عملی طور پر دیکھیں ہوا کیا۔ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تو یہ کب کی بات ہے؟ کس سن ہجری کی؟ 61 ہجری کی۔ 61 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو کربلا کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا نا۔ کربلا کے واقعے کو انجام دینے والے وہی لوگ تھے جو قرآن بھی پڑھتے تھے، جو حدیث نبوی کو بھی سنتے تھے۔ میدان کربلا میں آنے والوں کی 3 قسمیں ہیں اور بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک حسین ہیں جنہوں نے اپنی نا کے ذریعے سے، یعنی یزید کے طلب بیعت کے مقابلے میں لا کہہ کر اور نہیں کہہ کر اپنی نہیں سے یزیدیت کی گردن کاٹی ہے، اپنی نہیں سے۔ دوسری طرف یزید ہے جس نے اپنی دنیا بھی قربان کر دی اور آخرت بھی قربان کر دی، خسرت دنیا والآخرہ ہوا اس عظیم ظلم کے ارتکاب کے نتیجے میں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ دیندار لوگ ہیں جن کے اندر دین کو حاصل کرنے کی خواہش بھی ہے اور دنیا کے ہاتھ سے جانے کا ڈر بھی ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں اپنے آپ کو اس ترازو میں تول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اس ترازو پر رکھ کر تولنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا طبقہ یہ ہے، ایک طرف حسین ابن علی اس انتہا پر، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ترازو کے دوسرے پلڑے پر، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو دیندار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، چونکہ قرآن پڑھتے ہیں۔ جبکہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اس سے یہ ذہن میں نہ لیجیے گا کہ قرآن پڑھنا مثلا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی معیوب عمل ہے، نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھے بغیر آپ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، لیکن ان تمام کی تمام عبادتوں کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک ان عبادتوں کی روح آپ کے اندر بیدار نہ ہو اور آپ اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو پھر یہ نمازیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اور حج آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا اس شعور کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ وہ طبقہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے۔ یہ جو آپ ابھی عام طور پر بے خبر اہل سنت کے درمیان ایک رواج دیکھتے ہیں، یہ امویوں کا رائج کیا ہوا طور و طریقہ تھا کہ عاشور کے بعد
امویوں نے شامات میں، شامات یعنی آج کا شام، آج کا لبنان، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں، آج کا اردن کے مضافات میں ارد گرد کے باقی علاقے، یہ سارے کے سارے اس زمانے کے شامات میں شامل ہیں۔ جہاں جہاں امویوں کی حکومت تھی وہاں انہوں نے خارجیت کے نام پر، یعنی انہوں نے خارجی قرار دیا کس کو؟ رسول کے بیٹے کو۔ کس کو؟ علی کے بیٹے کو۔ کس کو؟ ولی زماں کو۔ کس کو؟ امام دوراں کو۔ کس کو؟ وارث نبوت کو، وارث امامت و ولایت کو، خلیفۃ اللہ فی الارض کو کیا قرار دیا؟ خارجی۔ اور پورے علاقے کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا کہ یزید چونکہ امیر المؤمنین ہے اور حسین اور اس کے ساتھی چونکہ نعوذ باللہ من ذالک خارجی تھے، اس لیے امیر المسلمین اور مؤمنین کو اللہ نے خارجیوں پر فتح دیا ہے، اس لیے اس کے بعد ہر 9 اور 10 محرم کو لوگ روزہ رکھ کر اس کا شکرانہ ادا کریں۔ وہاں سے یہ رواج شروع ہوا اور اس رواج کے نتیجے میں بے خبر ہمارے بھائی روزے رکھتے ہیں اور یہ سوچ کر رکھتے ہیں، اس لیے مکتب اہل البیت میں 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ حرام ہے، فاقہ مستحب ہے، لیکن روزہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ امویوں کا رائج کردہ طریقہ تھا، اللہ کا حکم اور رسول کا حکم نہیں تھا، اور واجب وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کہے، مستحب وہی ہوتا ہے جو وہ کر کے دکھائیں، نہ اموی فاسق۔ اب ذرا غور کیجئے گا، صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ لوگوں نے کیسے اس کو تسلیم کر لیا؟ کیسے؟ لوگوں کو کیسے یقین آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی ہیں اور انہوں نے اپنے وقت کے اسلامی حاکم کے خلاف خروج کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادات کرتے تھے لیکن معرفت کے بغیر کرتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے لیکن شعور کے بغیر جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن غور و فکر کیے بغیر پڑھتے تھے۔ قرآن نے خود ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھو لیکن تدبر کے ساتھ، قرآن پڑھو لیکن غور و فکر کے ساتھ، قرآن پڑھو ان کی آیات پر غور کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا مخاطب تمہیں قرار دیا ہے، تم مخاطب خدا ہو، لہٰذا اس عنوان سے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ قرآن کا مخاطب میں ہوں، آپ ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کو اس شعور کے بغیر پڑھتے ہیں، اس شعور کے بغیر، توجہ کے بغیر، نبی مکرم اسلام نے خود اس بارے میں اپنی حدیث کے ذریعے سے وضاحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے لوگ قاری قرآن ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا نہ کرو وہ کر رہا ہے، قرآن نے کہا کرو وہ نہیں کر رہا، قرآن نے کہا یہ حرام ہے وہ اسی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن نے کہا یہ فرض ہے وہ اسی فرض سے اپنی گردن چھڑا کر بھاگنے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ لیکن قرآن ضرور پڑھتا ہے اس لیے یہ ثواب ہے، روزہ ضرور رکھتا ہے اس لیے کہ اس نے آخرت میں اپنے لیے مقام بنانا ہے۔ لہذا دین آتا ہے انسان کو شعور دینے کے لیے، اور ائمہ اہل البیت آئے انسانوں کے شعور کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اسی لیے حسین ابن علی جب مدینہ سے نکلے تو انہوں نے شعور انسانی کے ایک معیار کو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا جو مجھے جانتا ہے وہی میرے ساتھ چلے گا، جس کو میرے ہدف کا علم ہو وہی میرے ساتھ چلے گا۔
اور رہتی دنیا تک جو آپ کا جملہ ہے اور بڑا عجیب و غریب تاریخی ابدی جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلہ. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اگر یہی جملہ ہوتا تو یہ جملہ صرف مخصوص ہوتا حسین ابن علی سے. لیکن حسین ابن علی آپ جوانوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس پیغام پر لبیک کہنے والے جوان دنیا کے کونے کونے میں اٹھیں گے. جب ان کے سامنے یزیدیت سر اٹھائے گی تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم حسین کے بیٹے ہیں اس لیے بیعت نہیں کرتے. نعرہ حیدری. اس لیے کیا فرمایا؟ فرمایا مثلی، حسین نہیں، مثلی، جو بھی میری طرح ہوگا، جو بھی میری طرح سے سوچے گا، جس کی سوچ میری سوچ سے ملے گی، جس کا ہدف میرے ہدف کی عکاسی کرے گا، اس کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے زمانے کے کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کسی یزیدی قوت کے سامنے ٹھہرے گا نہیں بلکہ کھڑا ہو جائے گا. ہر یزید سے ٹکرانے کے لیے میدان عمل میں اترے گا اور پوری طاقت کے ساتھ اترے گا، چاہے تمام دنیا کی تیروں کا رخ اس کے سینے کی طرف ہی کیوں نہ ہو. یہ حسین کا پیغام ہے. اس لیے حسین نے شعور کا پیغام دیا ہے، عقل کی طرف بلایا ہے، غور و فکر کی طرف بلایا ہے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. جب حسین ابن علی نکلے تو مدینہ والے مدینہ میں رہ گئے. ایسا ہی ہوا، صحابی رہ گئے، تابعین رہ گئے، تبع تابعین بھی کچھ نہ کچھ تھے وہ بھی رہ گئے، ان کی آل و اولاد مدینہ میں رہ گئی. حسین ابن علی کے ساتھ جو لوگ نکلے وہ نکلے. آج پوری دنیا حسین ابن علی کے ساتھ نکلنے والوں کے بارے میں کس طرح سے سوچتی ہے؟ دنیا کا کوئی باحیا، باغیرت انسان، باحمیت انسان ایسا نہیں ہے جو حسین ابن علی کی عظمتوں کے سامنے اور ان کے اصحاب باوفا کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ بھی مانتا ہو. یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہے. اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، لیکن حسین کو مانتا ہے. کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ میں 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں نے عرب چینل پہ ایک انٹرویو دیکھا کسی رپورٹر کا. مختلف جگہوں میں بتا بھی چکا ہوں، چونکہ چیز ایسی ہے جو انسان کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک ضرور پہنچے. انٹرویو لینے والے نے یہ جو مشی ہوتی ہے نجف سے کربلا کی طرف، لاکھوں کروڑوں انسان یہ سفر کرتے ہیں، اس پر کسی اور موقع پہ بات کریں گے. ایک گروہ کو اس نے دیکھا، ٹی وی پہ دکھا رہے تھے عرب چینل پہ. عیسائیوں کا گروہ تھا، عیسائی پادریوں کا، ہاتھوں میں سلیب لیے، سلیب، وہ پادریوں والا لباس پہنے، ایک ہاتھ میں سلیب اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی، پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں کربلا کی طرف. پوچھا کہ بھئی آپ عیسائی ہیں؟ کہا ہاں ہم عیسائی ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا کی طرف. پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ حسین کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے، حسین کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے. کہا کہ یہ بتائیے پادری صاحب کہ آپ کا دین مسیحیت ہے، ہمارا دین اسلام ہے، 2 مختلف ادیان ہیں. آپ کا تصور خدا اور ہے، آپ تثلیث کے قائل ہیں، ہم وحدانیت کے قائل ہیں، تصور خدا میں بھی فرق ہے. آپ اپنا نبی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جبکہ ہم آخری نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. ہماری کتاب بھی آپ سے مختلف ہے. آپ
توریت کو مانتے ہیں اور ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ جب ہماری ان تمام چیزوں میں جو بنیادی عقائد کی چیزیں ہیں ہر چیز مختلف ہے، تو پھر آپ کربلا کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب میں کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہمارا تصور خدا بھی اور ہے، تصور رسول بھی اور ہے، تصور توحید بھی اور ہے، تصور کتاب آسمانی بھی اور ہے، لیکن ہمارا حسین تو ایک ہی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کائنات میں انسانی حمیت، جرأت، شجاعت اور بہادری کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ ہر بیدار ضمیر انسان ان کو اپنا ہیرو ماننے پر مجبور بھی ہے اور ان کی بارگاہ میں سر جھکانے پر مجبور ہے۔ اس وجہ سے ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، نیلسن منڈیلا کی تحریک چلی، اس نے 27 سال جیل میں گزارے، لیکن جب وہ آزاد ہو کے آیا تو وہ خراج تحسین پیش کر رہا تھا حسین ابن علی کو، کہہ رہا تھا کہ میرا ہیرو حسین ابن علی ہے جس نے انسان کی آزادی کی خاطر اپنے دور کے سب سے بڑے مجرم سے ٹکر لی، خود اپنی گردن کٹائی، لیکن اس بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے گالی بنا دیا اور خود ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ نیلسن منڈیلا کی میں بات کروں، کسی اور کی، نہرو کی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے جملے آپ اکثر و بیشتر پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج حسین ابن علی عالم بشریت کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، سب سے بڑے ہیرو، اور یزید عالم بشریت کے ماتھے پر سب سے بڑا دھبا ہے۔ لیکن وہ جو تیسرا گروہ ہے وہ کہاں ہے؟ اہل مدینہ، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ میں کربلا کی بات کر رہا تھا، 3 گروہ تھے، تیسرا گروہ میں مکمل نہیں کر سکا، ذہن سے بات اتر گئی۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ جو دین کو بھی پکڑنا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی پکڑنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے اکثریت شاید اسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو۔ اس بیماری سے ہمیں نکالنے والا عامل شعور ہے، شعور ہو تو ہم اس بیماری سے نکلیں گے، ورنہ اسی بیماری میں پڑے رہیں گے اور خود کو مومن، مسلمان اور حسینی سمجھتے رہیں گے۔ تیسرا عمر سعد ہے۔ اگر اس گروہ کا آپ لیڈر تلاش کریں نا تو وہ عمر سعد ہے۔ 8 محرم تک وہ تذبذب کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، چونکہ ایک طرف اس کو حسین نبی کریم کا وارث نظر آتے ہیں اور دوسری طرف اس کو یزید کی شکل میں اپنا ایک روشن اور تابناک مستقبل نظر آتا ہے۔ نہ وہ اس مستقبل سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے اور نہ وہ دین سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے۔ اس لیے 8 محرم کی تاریخ تک تذبذب میں ہے کہ میں ساتھ دوں تو کس کا ساتھ دوں۔ ایک طرف اس کو شہر رئی کی حکومت نظر آتی ہے کہ ایک قتل ہوا تو کیا ہوا، مجھے شہر رئی کی حکومت مل جائے گی، اور دوسری طرف اس کے اندر کا انسان اس کو مجبور کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے خلاف نکل رہے ہو، وہ حسین ہے، زہرا کا لال ہے، رسول کریم کا فرزند ہے، علی کا دلربا ہے، تم اس کے خلاف نکل رہے ہو۔ اور 8 محرم گزارنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، دین بعد میں دیکھتے رہیں گے، فی الحال جو دنیا ہمیں نقد میں مل رہی ہے اس سے ہمیں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ عام انسانی معاشروں میں عموماً یہ طبقہ سب سے زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، اس لیے دور بیٹھ کر تبصرے ضرور کریں گے، وہ دور بیٹھ کر تنقیدیں ضرور کریں گے، فلان ایسا خراب، فلان ویسا خراب، فلان نے یہ کر دیا، فلان نے وہ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا جائے تم نے کیا کیا تو کہیں گے ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو طبقہ ہے، اس لیے خیال رکھیں کہیں ہم اس طبقے میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے۔
اس لیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں نکیر اور منکر کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ فلان نے جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، سوال یہ ہوگا تم نے اگر ایسا کیا تو کیوں کیا، اور تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، تم نے ظلم کے خلاف خاموشی کیوں اختیار کر لی، تم نے ظالموں کے خلاف سکوت کیوں اختیار کیا، تم ظلم کے خلاف بولے کیوں نہیں، تم اپنی حیثیت میں بولتے، اپنی حیثیت میں جو دو چار لوگ کام کر رہے ہیں معاشرے میں لولے لنگڑے انداز میں چاہے کسی طرح بھی کر رہے ہو، انہی کو تم نشانہ بناتے رہے، لیکن تمہارے نشانے سے ہمیشہ ظالم محفوظ رہے۔ جب ظالم محفوظ ہو اور ظالم کے مقابلے میں لولے لنگڑے انداز میں کچھ نہ کچھ احتجاج کرنے والے تمہاری تیروں کا نشانہ بنے تو تم یزید کی فوج کے صف میں تو کھڑے ہو سکتے ہو، حسین کی فوج کے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے، اور ایسے طبقے کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ذلت اور رسوائی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ سلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس لیے اپنی اجتماعی زندگی میں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے تیروں کے نتیجے میں مایوسیاں نہ پھیلیں معاشرے کے اندر۔ ایک آپ کا جملہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کی قوم کے جوانوں کے اندر مایوسی پیدا کرے اور مستقبل کے حوالے سے نا امیدی پیدا کرے، یہ جملہ حسین کا نہیں حرملہ کا تیر ہے۔ یہ حرملہ کا تیر ہے جو اہل حق کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں، آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ، آپ کے ہاتھ سے لکھا جانے والا جملہ، آپ کی کوئی بات، آپ کی کوئی حرکت ایسا نہ ہو کہ وہ اہل حق کے رستے پر چلنے والے کمزور اور مستضعف لوگوں کی مزید تضعیف کا باعث بنے اور اس سے آپ کا دشمن فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہ ہو، ورنہ پھر اپنے عاقبت کی خیر منائیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد وعلی محمد۔ اب ذرا آئیے واپس مدینہ کی طرف۔ حسین ابن علی چل پڑے، مدینہ والے رہ گئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد حسین ابن علی عالم انسانیت کا ہیرو ہیں، لیکن مدینہ والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو اہل حق کا ساتھ نہیں دیتے اور اہل حق یا ختم ہو جاتے ہیں یا مرجھا جاتے ہیں یا پھر فنا ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں یا پھر ہجرت کر جاتے ہیں، وہ بستی خالی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب اس کے بدترین مخلوقات کی شکل میں اس معاشرے پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے پر اللہ کے بدترین مخلوق مسلط کر دیے جاتے ہیں، بدترین مخلوق جن سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ مدینہ میں 61 ہجری کا سال گزر گیا، اس کے بعد یزید نے پھر 2 بڑے قدم مزید اٹھائے۔ ایک مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو منجنیقوں کے ذریعے سے نشانہ بنایا، کعبہ کو ڈھایا، آگ لگا دی اور حرم کعبہ کی حرمت کو مسلسل پامال کیا۔ لیکن چونکہ حسین نہیں تھا، بولنے والا کوئی نہیں تھا، اور جب بولنے والا کوئی نہیں تھا تو جو خاموش تماشائی تھے انہوں نے ذلت کے ساتھ، نکبت کے ساتھ، پستی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھا، اپنی جان بھی دی، عزت بھی دی، آبرو بھی دی، اور دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ اور دوسرا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ مدینہ منورہ پر یزید کے فوجیوں نے چڑھائی کر دی۔ تمام مورخین نے لکھا ہے اس کو، یہ کوئی شیعہ تاریخ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تمام مورخین نے، جتنے بھی مورخ ہیں اور سارے کے سارے ماشاءاللہ اہل سنت میں سے بڑے بڑے علماء ہیں، سب نے لکھا کہ جب
یزید کے فوجیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو پھر مدینہ کو اس طرح سے تاراج کیا کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ میں تم سپاہیوں پر اہل مدینہ کو حلال کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 10,000 قاریان قرآن اور حافظان قرآن تہہ تیغ کر دیے گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ کتنے؟ 10,000۔ کیوں حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ جب آپ حسین یعنی حق کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ ہو، تو پھر اکثریت کی تقدیر میں یہی ذلت لکھی جاتی ہے۔ 10,000 قاریان قرآن، اور صرف اسی پر بس نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حرم یزیدی فوج کے گھوڑوں کا استبل بن گیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے، جس کو اس وقت ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے جن کو توفیق ملی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی آپ کو مہلت نہیں ملتی، اس لیے کہ تمام دنیا سے آئے ہوئے جوشیلے اور جذبے والے مسلمان وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے صفیں ہوتی ہیں۔ 2-2 3-3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے دھکا دے کر نکال دیا جاتا ہے تاکہ پیچھے سے آنے والے کو جگہ مل جائے۔ اتنی اس جگہ کی حرمت ہے، اس جگہ کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس لیے کہ اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، یعنی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ہے جو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان ہے۔ لیکن اس مقام پر یزید کی فوجیوں کے گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑوں نے وہاں پر نجاستیں پھیلائیں، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ نماز باجماعت ہوئی۔ کسی مسلمان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مسلمان تھے، یزیدی فوجی بھی مسلمان تھے اور اہل مدینہ بھی مسلمان تھے، لیکن حسین کا ساتھ یا حق کا ساتھ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے۔ اور تیسری چیز جو تمام مورخین نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ جو یزید نے کہا تھا نا کہ اہل مدینہ تم پر حلال ہیں، تو مدینہ میں کون تھے؟ آج ایک گروہ اٹھ کر صحابہ کا دفاع کرنے کے بہانے انسانی معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلاتا ہے۔ صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان ہیں، ہم ان کی حرمت کے امین ہیں، جو رسول کریم کے حقیقی صحابہ ہیں اور آپ کے دسترخوان سے انہوں نے معنویت کی خوشہ چینی کی ہے، اسلام کو سیکھا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے، رسول کے وفادار رہے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم دین اہل البیت کے ساتھ ساتھ انہی سے لیتے ہیں، لیکن انہی صحابہ کرام کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ یزیدی فوج نے کیا کیا؟ یزید نے چونکہ کہا تھا کہ تم پر حلال ہے، تو انہی صحابی زادیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کے گھروں کی حرمت پامال کی گئی، اور اگلے سال تمام مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ 1000 غیر شادی شدہ دوشیزاؤں نے بچے جنم دیے۔ یہ یزید کا کارنامہ ہے، یزید کا خبیث اور پلید کارنامہ۔ وجہ کیا ہے؟ حق کا ساتھ نہ دینا اور تماشائی بننا۔ یہ صرف اہل مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے، انسانی معاشرے کی بات ہے۔ دین کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دین کا مزاج یہ کہتا ہے کہ یا تم حق کے رستے پر رہو یا پھر اپنی جان گواؤ۔ یہ جو تیسرا رستہ ہے باطل کی طرف، تو تم خود کہو گے میں مسلمان ہوں نہیں جاتا، لیکن یہ جو تیسرا رستہ ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھالنے کے لیے حق کا بھی ساتھ نہ دو اور باطل کے مقابلے میں کھڑے بھی نہ ہو جاؤ
اور آخر میں اس طرح کی قسمت بنے، یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اہل البیت کو منظور نہیں ہے، اور قرآن ایسا معاشرہ نہیں چاہتا۔ یہ ہے تقدیر ان لوگوں کی جن کے ساتھ، جنہوں نے حسین کا اور اپنے وقت کے امام کا اور اپنے وقت کے حق کے پرچم کو بلند کرنے والی ہستی کا ساتھ نہ دیا۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو حسین کا ساتھ دینے والے لوگ تھے نا، وہ اگرچہ انگشت شمار تھے، انگلیوں میں گنے جانے کے قابل، تعداد میں انتہائی کم، لیکن نکھرے ہوئے، صاف ستھرے، ذہنی طور پر تمام تر ان شکوک اور شبہات سے پاک، جو حق اور باطل کو اسی طرح سے دیکھتے تھے جس طرح سے انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، حق کو بھی پہچانتے تھے اور باطل کو بھی پہچانتے تھے۔ لہٰذا ان کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب وقت آیا ہے کہ میں ایک طرف اپنا وزن رکھوں، تو فوراً حق کی جانب آئے اور باطل سے منہ موڑا اور باطل کے مقابلے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ، حر ابن یزید ریاحی، ہانی ابن عروہ، حبیب ابن مظاہر، کن کن لوگوں کا اور کن کن جان نثاروں کا میں نام لوں جنہوں نے اس انداز میں اپنے شعور کے نتیجے میں اپنے رستے کا انتخاب کیا، جانیں قربان کی، اور آج ان کی قبریں ہم سب کے لیے سجدگاہ بنی ہوئی ہیں۔ ان کی طرف ہم تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ ایک بوڑھا صحابی۔ بعض روایات علماء نے نقل کی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک نوجوان کو دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، 18 سال 15 سال 16 سال 12 سال، مجھے نہیں معلوم، نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھنا شروع کیا ہے۔ صحابہ کے ساتھ رک گئے اور کہا کہ اس بچے کو بلاؤ میرے پاس۔ اس کو لے آئے، جب لے آئے تو اس کو اپنے سینے سے لگا کے اس کا ماتھا چوما۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون ہے جس کا آپ ماتھا چوم رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ وہ نوجوان ہے جس کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب میرا حسین آگے آگے چلتا ہے تو یہ نوجوان پیچھے سے جا کے میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ ملتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے۔ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ یہ حبیب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس لیے جب امام حسین خط لکھتے ہیں تو عجیب لفظ ہوتے ہیں۔ میں اسے پہلے 2-3 اور چیزیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ یہ حبیب کوفہ کے ہیں، اصل میں کوفہ کے رہنے والے، اور میثم تمار کے ساتھی ہیں۔ جو لوگ کوفہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے میثم تمار کون ہے۔ وہ علی کا سپاہی جس نے اس درخت کی خود آبیاری کی جس درخت کی شاخ پر اس کو پھانسی چڑھانا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ مجھے اسی درخت کے شاخ سے لٹکا کر مجھے انہوں نے پھانسی پہ چڑھانا ہے، اس لیے وہ شوق سے اس درخت کی آبیاری کرتے تھے اور اس کو پانی دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ ایک دن دونوں کا آمنا سامنا ہوا، دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، دونوں گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، قریب آئے، بازار کے درمیان میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو سلام کیا۔ میثم تمار کے سر کے آگے کے بال گرے ہوئے تھے، وہ گنج پن جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں ایک ایسے مزاحن
لیکن ایک حقیقت کی عکاسی کی. کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے چہرے کے اوپر سر کے ماتھے کے بال گرے ہوئے ہیں. ایک دن آئے گا اس کی زبان کاٹی جائے گی, اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور پھر اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. میثم مسکرائے. کہا کہ میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی زلفیں دو طرف سے لٹکی ہوئی ہیں. حبیب ابن مظاہر کا ایسا ہی تھا. کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی دونوں طرف زلفیں لٹکی ہوئی ہیں. ایک دن آئے گا کہ یہ شخص اپنے مولا حسین کی حمایت میں میدان کربلا میں سر کٹائے گا, اور جب اس کا سر کوفے کے کوچوں میں پھرایا جائے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر روئیں گے اور غش کریں گے. جب یہ کہا تو اتنے میں رشید حجری امیر المؤمنین کے ایک اور ساتھی, ان کا گزر ہوا. قریب آئے, دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں یہ دونوں دیکھو کیسی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. وہ قریب آئے اور کہا کہ نہیں, یہ جھوٹی باتیں نہیں کر رہے ہیں, بلکہ میثم تمار نے جو بات کی ہے وہ مکمل نہیں کیا ہے. مکمل کیا ہے؟ مکمل یہ ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کا سر کوفہ میں لایا جائے گا تو وہ شخص جو سب سے پہلے یہ سر لے کر آئے گا اس کو 100 درہم اضافی انعام کے طور پر دیا جائے گا. یہ وہ عالم معنی سے واقف اہل علم اور اہل کرامت ہستیاں تھیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. اس لیے اس حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی خط لکھتے ہیں. خط کیا لکھتے ہیں؟ من الحسین, حسین کی طرف سے, الی رجل فقیہ, اس شخصیت کے نام جو رجل فقیہ ہے. حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں, بچے بھی میرے ساتھ ہیں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اب اگر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو تو فوراً کربلا کی طرف روانہ ہو جاؤ. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام یہ مکتوب لکھ رہے تھے تو زینب ساتھ میں کھڑی تھی, تو فرمایا کہ بھیا لکھنا الاجل الاجل, حبیب ذرا جلدی آنا جلدی آنا. خط ملا, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, خط ملا. جب خط ملا تو خط کھول کے پڑھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, خاموش رہے. بیوی ساتھ کھڑی تھی. کہا کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہا کہ مولا حسین کا. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ وہ کربلا پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے مدد مانگی ہے. کہا کہ فوراً آ جاؤ. پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ اب بیوی کو آزما رہے ہیں, بیوی کو آزما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بیوی دیکھو, اگر میں نکلوں گا تو پھر قتل کر دیا جاؤں گا, اور اگر میں نکلوں گا تو میرے گھر کو آگ لگا دیا جائے گا, میرے بچوں کو مار دیا جائے گا, تو اس لیے بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں اور گھر میں رہوں. بیوی نے جیسے ہی سنا اٹھ کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے اور کہنے لگی تم عالم آخرت میں رسول کو اور رسول کی بیٹی کو کیا جواب دو گے؟ کہا کہ نہیں, ابھی فی الحال تو دنیا کی بات ہے نا, ذرا ٹھہرو. جب یہ کہا تو اٹھی, اپنے سر سے چادر اتاری اور مسلم کی طرف پھینکا, حبیب کی طرف پھینکا, اور کہا کہ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی, اگر ایسا ہے تو پھر یہ چادر پہن کر عورتوں کی طرح سے گھر میں رہو. اور اس کے بعد پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی یا ابا عبداللہ کاش میں مرد ہوتی تو فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. حبیب نے جب یہ منظر دیکھا اٹھے, سر پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ بیوی میں تمہیں آزما رہا تھا, کیسے ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں گھر بیٹھا رہوں. نکلے, اپنے غلام کو تلوار اور گھوڑا دیا, چونکہ کوفہ سے نکلنا بڑا مشکل تھا. کوفہ سے نکلنے والوں کو جگہ جگہ روک کر ان سے ہدف پوچھا جاتا, اور پتہ چل جاتا کہ حسین کی نصرت کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر روک دیا جاتا یا مار دیا جاتا.
غلام سے کہا کہ تم فلان رستے سے فلان مقام پر پہنچ جاؤ، میں آتا ہوں۔ غلام چلا گیا، خود کسی اور رستے سے گئے، اس مقام پر ذرا تاخیر سے پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے کی باگیں ہاتھ میں لیے کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے، اگر میرا مالک نہ آئے نا تو پھر تیار رہنا، میں اور تم ساتھ چلیں گے اپنے مولا کی مدد کے لیے۔ جب یہ سنا اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ کیا وقت آیا ہے حسین پر کہ غلام زادے بھی اور غلام بھی اس حد تک اپنی محبت اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حسین کی مظلومیت میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ قریب آئے اور غلام سے کہا کہ غلام تم میری طرف سے آج سے آزاد ہو، تم جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ غلام نے اپنے آپ کو گرا دیا حبیب کے قدموں پر اور کہا کہ مولا تم میرے مالک ہو، ساری زندگی میں نے خدمت کی ہے، آج جب وقت آیا ہے کسی فوز عظیم تک پہنچنے کا تو مجھے محروم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی لے کر چلیں تاکہ میں حسین کی بارگاہ میں جامع شہادت پہنچ کر سکوں۔ دونوں چل پڑے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ 8 محرم کو کربلا پہنچے، اور جب لشکر حسین میں اطلاع پہنچی کہ حبیب آ گئے ہیں تو امام حسین کے ساتھی والہانہ انداز میں نکلے تاکہ استقبال کریں۔ جب استقبال کے ساتھ صلوات اور درود کے ساتھ خیموں کے دائرے کے اندر داخل ہونے لگے تو آواز آئی۔ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا کہ حبیب آیا ہے۔ جیسے ہی سنا حبیب آیا ہے کہا کہ حبیب کو میرا سلام کہو۔ جیسے ہی کہا سلام کہو اور حبیب کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی، حبیب زمین پر گرے، خاک اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی اس وقت حبیب کو یوں مخاطب کر کے سلام کر رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ سکینہ تھام رہی تھی باقدار